السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک خانوادہ زاہدیہ و سلسلہ راشدیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت آل نبی اولاد مولا علی فخر خاندان زاہدیہ نبیرہ شاہ ولایت قطب دورہ صوفی باصفا فقیر کامل حضرت سید صوفی محمد اسماعیل شاہ صاحب زاہدی قادری راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد اسماعیل ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو مقام قطبیت پر فائز فرمایا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 1306 ہجری مطابق 1889 عیسوی بمقام الدھن شریف ضلع میرٹھ اتر پردیش ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی فقیر کامل حضرت سید عبدالجلیل صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ گلشن ولایت حضرت سید فخر الدین کبیر زاہدی مخدوم شاہ ولایت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی 18ویں پشت میں آتے ہیں۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اسم گرامی محترمہ مکرمہ حضرت سیدہ امتیاز فاطمہ راجشاہیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ فقیر کامل حضرت سید عبدالحکیم صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ اشرف العالمین حضرت سید پیر عزیز الدین حسینی شتاری مخدوم شاہ پیر صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر محبوب الاولیاء حضرت پیر سید احمد علی حسینی شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک سے تھیں۔ قطب دورہ صوفی باصفا حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید عبدالجلیل راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید اعلیٰ بخش زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید مولا بخش زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن مخدوم الاولیاء حضرت مخدوم سید حبیب بخش زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید حافظ اکبر زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید عبدالعزیز زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید لطف اللہ صاحب زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید عبدالغفور زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید اللہ دیا زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید مولانا حامل صاحب زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید امداد الدین زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید قاضی عبد المالک زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ جلال الدین صاحب زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ صدر الدین صاحب زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ سید قطب الدین زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن پیر سید بدر الدین بدر عالم زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید فخر الدین ثانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ شہاب الدین ثانی حقو زاہدی رحمۃ اللہ علیہ بن گلشن ولایت سرتاج امامت مخدوم الاولیاء حضرت سید فخر الدین کبیر زاہدی مخدوم شاہ ولایت صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید صوفی محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات ہیں۔ آپ سید الشہداء حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کی 35ویں پشت میں آتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سید فخر الدین کبیر زاہدی مخدوم شاہ ولایت صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا تاجدار امامت و ولایت حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پر جا ملتا ہے۔ آپ کا خاندان شروع سے ہی بہت عبادت گزار متقی پرہیزگار رہا ہے۔ آپ کے خاندان میں نسل در نسل بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام ہوئے ہیں۔ آپ کے جد امجد سرتاج امامت حضرت سید شہاب الدین کبیر زاہدی جنیدی رحمۃ اللہ علیہ امام کعبہ تھے۔ آپ کو خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی۔ آپ 650 ہجری مطابق 1250 عیسوی میں عراق ایران زاہدان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں دہلی تشریف لائے اور کچھ عرصے کے بعد جہاں آج میرٹھ شہر آباد ہے وہاں آ کر قیام کیا۔ شہر میرٹھ کے بانی خود حضرت سید شہاب الدین کبیر زاہدی جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سید فخر الدین خداداد کبیر زاہدی جنیدی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے شاہ ولایت ہیں۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسباً سید مسلکاً حنفی اور مشرباً قادری راجشاہی تھے۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین امام سلسلہ راجشاہی قطب الاقطاب غوث الاغواث غوث الصمد قطب عالم حضرت سیدنا میاں راشاہ صاحب قادری سوندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب خانوادہ زاہدیہ کی وہ پہلی شخصیت ہیں جو قطب عالم حضرت میاں راشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ
حضور قطب عالم سرکار راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر اولدن شریف بھی لائیں تھیں، اور سرکار میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے گھر میں چلہ بھی فرمایا تھا۔ سرکار قطب عالم حضرت میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی اولاد پاک اور آپ کے خلفاء حضرات نے حضور سرکار صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، آپ کے والدین پر اور آپ کے پورے خانوادے پر بہت کرم فرمایا ہے۔ راشدی خاندان کے بزرگوں کا شروع سے ہی آپ کے یہاں آنا جانا رہا ہے، کیونکہ آپ کے والدین اور آپ کے نانا جان بھی قطب عالم حضرت میاں راشد صاحب کے مرید تھے، اس لیے حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور سرکار راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خلیفہ قطب الاقطاب مجدد وقت حضرت علامہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب قادری راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے والد ماجد حضرت سید عبدالجلیل زاہدی راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی خاندانی خلافت زاہدیہ سلسلے کی عطا فرمائی، اور ان کے بعد آپ کے پیر و مرشد شمس العلماء مجدد وقت حضرت علامہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب قادری راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ آپ بہت عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک بہت نورانی تھا۔ آپ جب رات میں ذکر کرتے اور اللہ عز و جل کے اسم مبارک کی ضرب لگاتے تو آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر دور تک آپ کے ذکر کی آواز جاتی تھی۔ آپ بہت سادہ لباس زیبتاً فرماتے تھے۔ آپ سنت رسول کے بہت پابند تھے۔ آپ ہمیشہ شریعت کے مطابق عمل کرتے اور شریعت پر چلنے کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ بہت سخی تھے۔ آپ کے گھر میں ہر سال 12 ربیع الاول شریف عید میلاد النبی کے دن محفل میلاد شریف منعقد ہوتی تھی، جس میں آپ کے مریدین و محبین کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ شرکت فرماتے تھے، جس میں صدر العلماء حضرت مفتی سید غلام جیلانی محدث میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوتا تھا، اور سرکار عالم پناہ حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص استاد الشورا حضرت اکبر وارثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف پڑھتے تھے۔ آپ کے عشق رسول کا عالم یہ تھا، جب محفل کے بعد لنگر شریف ہوتا تھا تو آپ محفل میں آئے ہوئے مہمانوں کے خود لوٹا لے کر ہاتھ دھلوایا کرتے تھے۔ آپ کے مریدین و محبین آپ سے لوٹا لینا چاہتے تو آپ فرماتے، یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، اس لیے میں ان کے ہاتھ دھلا رہا ہوں۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب قادری راشدی میرٹھی المعروف بڑے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطب دورہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب قادری راشدی میرٹھی المعروف چھوٹے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد الشورا حضرت میاں نذیر حسین منظر میاں قادری راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اور مخدوم الاولیاء سرکار سراوا حضرت حافظ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت سید صوفی محمد اسماعیل شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار سراوا حضرت حافظ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریبی تعلق تھا۔ سرکار سراوا کا صوفی صاحب کے گھر بھی خوب آنا جانا تھا۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب نے خود اپنی حیات میں ہی اپنی اہلیہ اور اپنی ساری اولاد کو سرکار سراوا کے ہاتھ پر مرید کرایا تھا۔ جب سرکار سراوا کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے سراوا شریف سے ایک آدمی کو اولدن شریف بھیج کر حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب کو بلوایا، اور اپنے سارے مریدین جو اس وقت وہاں موجود تھے انہیں مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر صوفی اسماعیل شاہ صاحب سے فرمایا، بھائی اسماعیل مجھے بٹھاؤ۔ آپ نے بٹھایا۔ حضور حافظ صاحب نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی، اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور قطب عالم فرد وقت حضرت میاں راشد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا صوفی اسماعیل شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ پر بے پناہ کرم فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ عرس راشدی کا موقع تھا۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا پیر حضور قطب عالم میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک میں سون شریف جانا چاہتے تھے۔ آپ نے بہت کوشش کری مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا۔ اولدن شریف سے عرس راشدی کے قافلے جانے لگے تھے۔ آخر 10 شوال المکرم کی تاریخ آ گئی، عرس راشدی آ گیا۔ آپ بہت مایوس تھے۔ آپ روتے ہوئے اپنے گھر کے قریب ایک مسجد میں چلے گئے اور بہت زیادہ رونے لگے۔ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں، ایک نقاب پوش بزرگ تشریف لائے اور آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، اٹھ اسماعیل، سب لوگ تو آج میرے مزار کی زیارت کر رہے ہیں، اور نقاب ہٹاتے ہوئے فرمایا، لے تو آج میری زیارت کر لے۔
اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، خود حضور قطب عالم حضرت میاں راج شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو اپنے پوتے مرید حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب کی حالت پر ترس آ گیا، اور بعد وصال بھی اپنے عرس پاک کے موقع پر اولدن شریف میں ہی آپ کو اپنی زیارت کرا دی۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ عید میلاد النبی کا موقع تھا، حضور صوفی اسماعیل شاہ صاحب کے گھر پر بہت بھیڑ تھی، آپ کے بہت مریدین آئے ہوئے تھے۔ صوفی صاحب کا یہ طریقہ تھا، آپ کے پاس ایک بٹوا تھا، آپ اس میں اپنی 2 انگلی ڈالتے تھے، اور جس شخص کو جتنے پیسے چاہیے ہوتے آپ اتنے پیسے نکالتے اور اس شخص کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مرید راؤ شفیع راشائی، جن کا تعلق شیخ پورہ قدیم ضلع سہارنپور شریف سے تھا، وہ بھی اولدن شریف گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے صوفی صاحب کا یہ دستور دیکھا تھا۔ راؤ شفیع صاحب نے ارادہ کیا کہ میں صوفی صاحب کے بٹوے کو چرا لوں، اس میں بہت پیسے ہیں۔ جب بھی صوفی صاحب اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نکالتے ہیں اور دے دیا کرتے ہیں۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب کے لیے اندر تشریف لے گئے تو بٹوا باہر آنگن میں چارپائی پر ہی چھوڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی راؤ شفیع صاحب نے بٹوے کو کھولا اور اس کو اچھی طرح سے الٹا سیدھا کر کے دیکھ لیا، مگر اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ جب صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد آپ سے کسی سائل نے سوال کیا، آپ نے اسی طرح اپنی بٹوے میں 2 انگلی ڈالی اور اس شخص کو پیسے دے دیے۔ اس منظر کو دیکھ کر راؤ شفیع صاحب کو اور وہاں موجود سب لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ ایک مرتبہ صوفی سعید صابری صاحب، جن کا تعلق محلہ شاہ مدار صاحب سہارنپور شریف سے تھا، جو حضرت حکیم شاہ قریش احمد صابری قدوسی رحمۃ اللہ علیہ سابقہ سجادہ نشین قطب عالم پاک گنگو شریف کے مرید تھے، وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اولدن شریف میں عید میلاد النبی کے پروگرام میں حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر گئے ہوئے تھے۔ پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد ٹرین سے سہارنپور شریف آ رہے تھے۔ جب ٹرین مظفر نگر کے اسٹیشن پر رکی تو وہ پانی لینے کے لیے ٹرین سے اترے، اتنے وہ پانی لے کر واپس آئے، ٹرین چل چکی تھی۔ صوفی سعید صاحب ابھی پلیٹ فارم پر ہی تھے۔ صوفی سعید صاحب بھاگ کر ٹرین تک پہنچے، جیسے ٹرین میں چڑھے کیا دیکھتے ہیں حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے دروازے پر موجود ہیں۔ صوفی سعید صاحب کا بیان ہے، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے صوفی صاحب نے ٹرین میں چڑھایا ہو۔ اس کے بعد حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب غائب ہو گئے۔ جب صوفی سعید صابری صاحب سہارنپور آ گئے تو وہ اور ان کے ایک دوست جناب فتح محمد راجشاہی صاحب، جو حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب کے مرید تھے، دونوں حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضور فخر الاولیاء پیر طریقت حضرت سید محمد اسحاق صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ سنایا۔ حضرت سید اسحاق صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب والد صاحب کے مریدین یا محبین کسی پریشانی یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو والد صاحب ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت کا ہر وقت اپنے مریدین و محبین پر سایہ رہتا ہے۔ جناب نسیم زبیری صاحب کا بیان ہے، جب میں چھوٹا تھا میری بغل میں گانٹیں ہو گئی تھیں جو ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، ڈاکٹرز نے اس کو ٹی بی کی بیماری بتائی تھی۔ میرے والد صاحب ظفر محمد راجشاہی، جو حضور صوفی اسماعیل شاہ صاحب کے مرید تھے، مجھے لے کر بھائی جی یعنی حضرت سید محمد اسحاق راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے میرے والد صاحب سے فرمایا، آپ اس کو لے کر اولدن شریف والد صاحب حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور والد صاحب اگلے روز اولدن شریف حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صوفی صاحب کی قدم بوسی و دست بوسی کی۔ آپ کو اللہ پاک کے حکم سے پہلے سے ہی سب کچھ معلوم تھا۔ آپ نے قمیص اوپر کرنے کو اور ہاتھ اوپر کرنے کو فرمایا۔ میں نے قمیص اوپر کری اور ہاتھ اوپر کر لیا۔ حضرت صوفی اسماعیل شاہ صاحب نے اپنا لعاب نکالا اور میری بغل پر لگا دیا، میری گانٹیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد آج تک مجھے وہ بیماری نہیں ہوئی۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح محترمہ مکرمہ حضرت جعفری بیگم صاحبہ راجشاہیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ آپ حضرت سید محمد حسن صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بی بی عزیز بانو صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہوئیں۔ آپ کے صاحبزادے حضور فخر الاولیاء پیر طریقت حضرت سید محمد اسحاق صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد یونس صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد کافی ہے۔ آپ کے زیادہ تر مریدین سہارنپور شریف، شیخ پورہ، میرٹھ، بریلی، چندوسی اور اولدن شریف میں ہیں۔ آپ کے واحد خلیفہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضور فخر الاولیاء پیر طریقت حضرت سید محمد اسحاق صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 13 ذی القعدہ 1398 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1978 عیسوی بروز منگل بوقت 1 بجے دوپہر ہوا۔ آپ کی تدفین اگلے دن 14 ذی القعدہ بروز بدھ صبح 10 بجے ہوئی۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ کے قدموں میں آپ کے باغ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک الدھن شریف، ضلع میرٹھ، اتر پردیش، ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ کریم پنجتن پاک اور قطب دورہ صوفی باصفا حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل حضرت سید صوفی اسماعیل شاہ صاحب زاہدی راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔